بسم الله شارع الأحكام مع حمده يبدأ في كلام والصلاة والصلاة سرمدا على نبي قد أتانا بالهدى وعلى آله وصحبه الكرام على ممر الدهر والأعوام. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعین. محترم سامعین، گزشتہ نشست میں ہم نے کتاب دل کی دنیا کے دوسرے باب کا آغاز کیا تھا. صفحہ نمبر 15 پر آخری فقرے یعنی پیراگراف سے ہم مطالعے کا آغاز کریں گے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت میں صحابہ و تابعین سے لے کر موجودہ زمانے کے صالحین کاملین تک جس کو جو کچھ کمال حاصل ہوا وہ صرف اسی نظام عمل کی مکمل پابندی سے ہوا. وہ نظام عمل کیا ہے اس کو پہلے بیان کیا تھا پچھلی سطروں میں کہ قرآن و سنت میں انسان کے ظاہری اعمال اور معاملات اور باطنی عقائد و اخلاق سبھی کی اصلاح کا مکمل نظام موجود ہے. قرآن و سنت میں انسان کے ظاہری اعمال اور معاملات اور باطنی عقائد و اخلاق سبھی کی اصلاح کا مکمل نظام موجود ہے. تو فرماتے ہیں کہ جس کو بھی کمال حاصل ہوا سلف صالحین میں سے وہ صرف اسی نظام عمل کی مکمل پابندی سے ہوا. وہ جس طرح نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے پابند تھے اسی طرح صدق، اخلاص، توحید، تواضع، صبر، شکر، توکل، زہد وغیرہ باطنی اعمال میں بھی ویسا ہی کمال رکھتے تھے. اور جس طرح جھوٹ، فریب، چوری، بے حیائی وغیرہ گناہوں سے ڈرتے بچتے تھے ٹھیک اسی طرح کبر، نخوت، دوسروں کی تحقیر، توہین، حب جاہ، حب مال، حرص، بخل وغیرہ باطنی گناہوں کو بھی ایسا ہی حرام جانتے اور ان سے پرہیز کا اہتمام کرتے تھے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جس مرحلے پر بھی ہو، اسے بہرحال اتباع شریعت کا اہتمام کرنا ہے. اور جو جن حالات میں وہ ہے اس کے موافق اسے احکام دیے گئے ہیں اس وقت اس کے بس میں جتنا کچھ شریعت پر عمل کرنا ممکن ہے وہ اتنا پورا کر لے تو اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہوتا ہے. تو فرمایا گیا کہ یہ جو باطن کی پوری دنیا ہے یہ تو ہر وقت انسان کے اختیار میں ہوتی ہے. اور بعض لوگ جو ہے وہ اس ذمہ داری سے پہلوتہی اختیار کرتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آج اس سے متعلق نہیں ہیں ان کے غم میں گھلے جاتے ہیں، جو چیزیں آج اس سے متعلق ہیں انہیں چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے، فرمایا کرتے تھے کہ دین نام خواہشات کے پورا کرنے کا نہیں ہے. دین نام خواہشات کے پورا کرنے کا نہیں ہے بلکہ دین تو اقتضائے حال کو پورا کرنا ہے. دین نام ہے اقتضائے حال کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کا. تو دین کے بارے میں اور دین سے اخذ کرتے ہوئے ہماری جو بھی خواہشات ہوں، ہماری تمنائیں ہوں، ہماری آرزوئیں ہوں، بہت اچھی بات ہے اگر وہ نیک ہیں، مگر اصلاً دینداری کس شے کا نام ہے؟ اقتضائے حال کو جاننا. اس وقت مجھ سے کیا تقاضا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، مجھ سے کیا تقاضا ہے اللہ کی شریعت کا، میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں تو میں کامیاب ہوں. فرمایا علماء امت نے عوام کی سہولت کے لیے قرآن و سنت کے اس پورے نظام کو چند علوم و فنون میں الگ الگ جمع کر کے مدون کر دیا. اعمال ظاہرہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور نکاح و طلاق و تمام معاملات کو علم فقہ میں، اور اعمال باطنہ میں سے عقائد کو علم عقائد میں، اور اخلاق و معاشرت کو علم تصوف میں جمع کر دیا. اب دیکھیے ظاہر میں حالات بدلتے رہتے ہیں، مختلف کیفیات امت پر آتی جاتی رہتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی مسلمانوں کو سیاسی اقتدار اور عروج اور غلبہ اور تمکن اور تمکنت، جلالت وہ عطا فرماتے ہیں اور یہ بھی آزمائش کا ایک ذریعہ ہے. اور بعض اوقات یہ جو ظاہری شان و شوکت ہے اور سیاست و حکومت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے لے لیتے ہیں اور یہ بھی ایک آزمائش کی صورت ہے. تو ان دونوں حالتوں میں انسان کو جو احکام دیے گئے ہیں اس پر اس نے عمل پیرا ہونا ہے.
تو جیسے ایک فرد کی بھی آزمائش اسی طرح سے ہوتی ہے، بعض اوقات اسے دنیا دے کر آزمایا جاتا ہے، بعض اوقات اس سے دنیا لے کر اسے آزمایا جاتا ہے، تو دونوں حالات کے لیے اپنی اپنی ہدایات ہیں، اور یہ ہدایات مستقل رہتی ہیں، یعنی بہرحال دونوں صورتوں میں چاہے بظاہر دین کتنی شان و شوکت کا حامل ہے، اس کا سیاسی غلبہ کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے، کچھ احکامات وہ ہیں جو مسلسل اسی طرح سے مطلوب رہتے ہیں جس طرح سے وہ مطلوب ہیں، اور یہ وہ دائرہ کار ہے جس میں کسی سیاسی تبدیلی کا کوئی اثر نہیں، یہ وہ دائرہ کار ہے جس میں کہ کسی حکمران کو کوئی اختیار نہیں، یہ اللہ اور اس کے بندے کے مابین ایک تعلق اور رابطے کی صورت ہے، تو اسے بہرحال بحال رکھنا اور اس کو جو ہے وہ اپنی اصل پر استوار رکھنا اور اس کے لیے محنت کرنا وہ ایک بندے کی ذمہ داری رہتی ہے، کسی اور دینی ذمہ داری کو بہانہ بنا کر اس ذمہ داری سے پہلوتہی اختیار کرنا اس کی شرعاً گنجائش نہیں ہوتی۔ تو علماء نے اس بات کے لیے کہ بہرحال ہر حال میں مسلمانوں کو دین پر عمل کرنا ہے، ان کے لیے ان امور کو مرتب کر دیا، اور ایسے مرتب کیا کہ یہ اپنی جگہ مستقل ہو گئے، یہ اپنی جگہ مستقل ہدایت کا سامان ہو گئے، یہ اپنی جگہ مسلسل مسلمانوں کے لیے روشنی کا اور رہنمائی کا سامان کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ تمام معاملات میں، معاملات سے ہم جب کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام امور جو بندے اور بندے کے مابین پیش آتے ہیں، چاہے وہ اجتماعیت سے متعلق ہوں، چاہے وہ انفرادیت سے متعلق ہوں، چاہے وہ گھر کی سطح پر جو امور ہیں ان سے متعلق ہوں، چاہے وہ ریاست کی سطح کے جو امور ہیں وہ ہوں، ان سب کو معاملات کی اصطلاح سے علم فقہ میں تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جنہیں عقائد کہتے ہیں، یہ علم عقائد میں آ جاتے ہیں، علم کلام میں آ جاتے ہیں۔ عقائد کے بعد دوسرا حصہ جو ہے وہ معاملات کہلاتے ہیں، اس کی درمیان میں عبادات ہیں، عبادات وہ ہیں جو بندے اور رب کے مابین ہوتے ہیں، بندے اور رب کے مابین جو امور ہیں وہ عبادات کہلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ بندے اور بندے کے مابین ہیں۔ تو اس کے بعد ایک سطح وہ ہے جس کو کہ معاشرت سے یا کہیے کہ اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو یہ جو حصہ ہے یا اخلاق والا، یہ بھی اپنی جگہ مسلسل ہے، اخلاق بھی دونوں سمتوں میں پھیلے ہوئے ہیں، ایک ہے کہ فرد کا بندے کا رب سے تعلق، اس کے بھی اخلاق دیے گئے، اور ایک ہے فرد کا بندے کا بندوں سے تعلق، اس کے لیے بھی اخلاق دیے گئے، تو ان دونوں سے اور تصوف کا یہ موضوع ہوا کرتے ہیں۔ تو ترتیب کیا ہے؟ عقائد ہیں، پھر ان کے بعد عبادات ہیں، اخلاق، پھر اس کے بعد اخلاق ہیں، یا بعض علماء نے یہ تفصیل یوں بیان کی کہ سب سے پہلے عقائد ہیں، پھر اس کے بعد اخلاق ہیں، پھر اس کے بعد عبادات ہیں یعنی اخلاقیات ہیں، پھر اس کے بعد عبادات ہیں، اور اس کے بعد معاملات ہیں، اور اس میں پوری شریعت کا بیان آ جاتا ہے۔ عقائد، پھر اس کی کیا ماننا ہے، پھر اس کے بعد اخلاقیات یعنی بندے کے نفس کا تزکیہ اور اخلاق عالیہ کا حامل ہو جائے، اخلاق رذیلہ سے وہ فارغ ہو جائے، صاف ہو جائے، پھر اس کے بعد عبادات ہیں جس میں کہ وہ اللہ کے حضور جھکتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے مراسم عبودیت ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر معاملات ہیں کہ جس میں وہ اللہ کے احکام کو مانتے ہوئے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ پوری زندگی ان جامع عنوانات کے تحت آ جاتی ہے۔ تو اس میں پہلا حصہ وہ علم العقائد سے متعلق ہوا، پھر اس کے بعد جو حصہ اخلاقیات کا ہے وہ علم تصوف سے متعلق ہوا، اور اس کے بعد عبادات و معاملات یہ علم فقہ سے متعلق ہو گئے، اور آپ فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے اور فقہ اسلامی کا کسی بھی مکتب فکر کا آپ لٹریچر اٹھا لیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بات کا آغاز جو ہے وہ عبادات سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد معاملات پر بات آ جاتی ہے، اور یہاں تک کہ پوری زندگی کے تمام شعبے انفرادی سے لے کر اجتماعی وہ اس کے اندر مکمل ہو جایا کرتے ہیں۔ فرمایا بعض حضرات علماء نے تینوں علوم کو یکجا بھی لکھا ہے۔ علامہ ابن سبکی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع الجوامع میں جو اصول فقہ کی مشہور کتاب ہے، اس کے آخر میں بعنوان خاتمہ تصوف و اخلاق و اعمال باطنہ کی بھی کچھ تفصیل لکھی ہے۔ یہ بعض علماء کا خاص ذوق رہا ہے، اور ابتدائی زمانہ میں جیسے کہ بقیہ جگہوں پر بھی ہوتا ہے کہ علوم یکجا ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر وہ پھوٹتے چلے جاتے ہیں اور اپنی جگہ مستقل شاخیں بنتی چلی جاتی ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ تمام علوم کی ماں فلسفہ ہے،
یعنی دنیاوی علوم کے بارے میں اور یہ جو اکتسابی علوم ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب کچھ فلسفے ہی سے برآمد ہوا۔ ایک زمانہ تھا کہ فلکیات بھی فلسفے کا حصہ تھیں، اسی طرح ریاضی بھی فلسفے کا حصہ، طب بھی فلسفے کا حصہ، اور منطق اور اسی طرح سے دیگر چیزیں سب فلسفے کا حصہ تھیں، پھر ایک ایک کر کے علیحدہ ہوتی چلی گئیں اور مستقل بذات ہو گئیں۔ اسی طرح آپ کہہ لیجئے کہ ابتداءً علم فقہ کے اندر یہ سارے علوم جمع تھے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن حکیم اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ہر بڑی جماعت میں سے کچھ لوگ آئیں اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھیں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین میں تفقہ پیدا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین میں تفقہ عطا فرما دیتے ہیں، گہری سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ فقہ فی الدین سے مراد کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ دین کا عالم بن جائے، دین کے اندر اس کے گہرائی پیدا ہو جائے، علم دین میں گہرائی پیدا ہو جائے، اور اس کے اندر پھر یہ سارے شعبے داخل تھے، چاہے وہ عقائد کا شعبہ ہو، جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد پر کتاب لکھی جو کہ الفقہ الاکبر کے نام سے موجود ہے۔ پھر اسی طرح سے بقیہ جو علوم ہیں وہ بھی فقہ کہلائے، یعنی جو معاملات سے متعلق ہیں، اور اسی طرح سے بہت سے سلف صالحین کے اقوال سے معلوم ہوگا کہ تفقہ کا حاصل کیا ہے، وہ اخلاق کا اعلیٰ ہو جانا ہے، اور اخلاق سے مراد وہی تصوف کے عنوانات ہیں، تو سب جمع ہو جاتے ہیں آ کر فقہ پر، اور پھر وہیں سے ان کی شاخیں نکلتی ہیں۔ تو فقہ ایک جامع عنوان ہے جس سے کہیے کہ تمام علوم متعلق اور وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو علامہ ابن سبکی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس طرح سے جامع الجوامع اپنی کتاب اصول فقہ کی کتاب میں، اور اصول فقہ بھی ابتدائی زمانہ میں جیسے کہا جاتا تھا وہ اصول تفقہ تھے، یعنی کل دین کو سمجھنے کے اصول، معصوم ٹیکسٹ کو، قرآن و سنت کو انٹرپریٹ کرنے کے اصول، اس سے کس طرح سے ہمیں بات کو اخذ کرنا ہے، سمجھنا ہے، تفصیلات کو کیسے مرتب کرنا ہے۔ پھر بعد میں بھی بہت سے علماء نے کام کیا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے رقم تراز ہیں کہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ قشیریہ، حضرت سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم وغیرہ مستقل تصانیف میں اعمال باطنہ کی اصطلاح اور اس اعمال باطنہ کی اصلاح اور ان کی اہمیت پر نہایت تفصیلی بحث فرمائی ہے۔ اور اس آخری دور میں حضرت حکیم الامت سیدی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ نے اس موضوع پر التکشف، التشرف، مسائل السلوک، تعلیم الدین، قصد السبیل وغیرہ نہایت جامع کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خاصہ تھا کہ جو کچھ وقت کے گزرنے کے ساتھ اس پر غبار آ گیا، علم تصوف پر غبار آیا، اس کو چھانٹ کر علیحدہ کیا، رسمیات سے، خرافات سے، بدعات سے، توہمات سے، تصوف سنی کو، تصوف شرعی کو، تصوف سنت کو علیحدہ کر کر بیان کر دیا۔ اور آپ کی کتابوں کا یہ خاصہ ہے کہ دلائل کے ساتھ باتوں کو ذکر فرماتے ہیں۔ قرآن حکیم کے حاشیے پر مسائل السلوک کو درج فرمایا، جب تفسیر لکھی عظیم الشان بیان القرآن کے عنوان سے، تو جس آیت سے مسائل سلوک پر استدلال ہوتا تھا وہاں موقع بموقع نکات تحریر فرماتے چلے گئے۔ اسی طرح سے احادیث سے انتخاب فرمایا مسائل تصوف کی روایات کا، اور التکشف کے عنوان سے اس کو بیان فرمایا۔ اسی طرح سے اور دیگر کتابیں تصنیف فرمائیں اس مسئلے پر۔ تو قرآن و سنت سے مزین کرتے ہوئے، قرآن و سنت کے دلائل سے مزین کرتے ہوئے اپنی بات کو واضح فرمایا، اور بات وہی ہے جو کہ مغز تمام سابق صوفی اکرام نے بیان کیا ہے۔ مگر ایک زمانہ دراز سے مسلمانوں کی دین اور علوم دینیہ سے عام غفلت کے نتیجے میں سبھی علوم دینیہ سے مسلمانوں کی اکثریت بے بہرہ ہوتی چلی گئی، خصوصیت سے آخر و ذکر علم جس کا تعلق اعمال باطنہ کی اصلاح سے ہے، وہ تو ایسا متروک ہوا کہ عوام تو عوام، خواص کی ایک بڑی تعداد بھی اس سے بے تعلق ہو گئے۔ صرف اعمال ظاہرہ کی پابندی میں دین کو منحصر سمجھ لیا گیا۔ صدق و اخلاص، توحید و توکل، صبر و شکر، قناعت و زہد، تقویٰ کے صرف الفاظ زبانوں پر رہ گئے۔ حب جاہ، حب مال، نخوت و غرور، غیظ و غضب، کینہ و حسد جیسے محرمات اور مہلک امراض سے نجات حاصل کرنے کی فکر بھی دلوں سے محو ہو گئی۔ یہ ہے اصل میں وہ المیہ جو کہیے کہ سبب ہے زوال امت کا، جو سبب ہے ہماری دینداری کے زوال کا، جو سبب ہے اللہ کی طرف سے ناراضگی کا ہم پر طاری ہونا، اور اسی طرح سے دیگر جو مصائب و آلام ہیں ان کا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بگاڑ بیٹھے، اور وہ اعمال کی جس کی وجہ سے اللہ کی نصرت مسلمانوں کے شامل حال ہوتی ہے، وہ اقدار جس سے مسلمان معاشرہ مزین ہو کر مسلمان معاشرہ کہلاتا ہے، اور مابہل امتیاز اوصاف ہے اس کے
یہ اس کو ممیز کرتے ہیں غیر مسلموں سے، یہ اس کو علیحدہ کر کر دکھاتے ہیں اسلام پر عمل پیرا مسلمانوں کی صورت میں۔ تو ان اوصاف عالیہ سے جب ہم عاری ہو گئے اور وہی باطنی کیفیات جو کفار و فجار کی ہوا کرتی ہیں وہ ہم مسلمانوں پر طاری ہو گئیں، تو ہوا یہ کہ ہم اللہ کی نگاہ میں گر گئے، اور جب اللہ کی نگاہ میں گر گئے تو پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ثبات نہیں، اس لیے کہ کل کی کل عزت تو اللہ کی جناب سے ہے، کل کی کل نصرت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ نصرت نہ فرمائے تو کون ہے جو تمہاری نصرت کو آئے؟ فرماتے ہیں کہ میرا خطاب اس معاملے میں سب سے پہلے اپنے نفس سے اور پھر دوسرے اہل علم سے ہے کہ ہم نے اپنے ظاہر تو کچھ دین کے مطابق بنا لیا، ہم نے اپنا ظاہر تو کچھ دین کے مطابق بنا لیا ہے، اعمال ظاہرہ کی حد تک ہم پابند شریعت بھی سمجھے جاتے ہیں، اور ایسے تمام گناہوں سے بچنے کا بھی کسی حد تک اہتمام کرتے ہیں جو عوام کی نظر میں منصب علم و علماء کے خلاف سمجھے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے بڑے لوگوں کا یہ وصف ہوتا ہے کہ تنقید سب سے پہلے اپنے اوپر کرتے ہیں اور اصلاح کا مخاطب سب سے پہلے اپنے نفس کو بناتے ہیں۔ تو یہاں کس قدر صفائی کے ساتھ اس بات کو اہل علم سے متعلق کر کر بیان کیا کہ سب سے پہلے تم اپنی فکر کرو اور اس کے بعد پھر دوسروں کی فکر کرو، تاکہ جو عوام کی نظر میں منصب علم و علماء کے خلاف سمجھے جاتے ہیں ان گناہوں سے تو ہم مجتنب رہتے ہیں، اور جو لوگ ان میں مبتلا ہوں عوام کی نظر سے گر جاتے ہیں، لیکن بظاہر محرمات اور کبیرہ گناہ جو در حقیقت ظاہری گناہ سے زیادہ سخت گناہ ہیں ان سے بچنے کا کوئی اہتمام ہم میں نظر نہیں آتا۔ افسوس کی بات ہے، اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک اہم سوال سب کو اپنے نفس سے یہ کرنا چاہیے کہ ہماری نماز روزہ وغیرہ عبادات اور چوری بدمعاشی عیاشی اور سینما وغیرہ عام کھیل تماشوں سے ہمارا اجتناب اگر فی الواقع فکر آخرت اور خدا خوفی کے نتیجے میں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ان سے زیادہ بڑے گناہوں میں ہم بالکل بے فکری کے ساتھ مبتلا ہیں؟ ان میں نہ خوف خدا سامنے آتا ہے نہ فکر آخرت۔ وہ کیا گناہ ہے؟ وہ یہی والے یعنی حب جاہ ہے، حب مال ہے، غرور ہے، غیظ و غضب ہے، ناجائز غصہ، کینہ و حسد ہے، پھر اسی طرح سے غیبت ہے اور چغل خوری ہے اور احسان کا جتلانا ہے، اور اسی طرح کے کہیے اخلاق کے ردی وہ ہمارے اندر رائج ہیں۔ کیا سبب ہے اس کا؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری یہ اعمال ظاہرہ خالص اللہ کے لیے ہونے کے بجائے ہمارے پیشہ ورانہ ذہنیت کے نتیجے میں ہوں کہ لوگ ہمیں پھر دیندار نہیں سمجھیں گے، اس لیے ہم بظاہر جو گناہ لوگوں کی نگاہ میں آتے ہیں ان سے تو بچتے ہیں، مگر پھر جو گناہ واقعی گناہ ہیں ان کو ہم جانتے ہیں کہ گناہ ہیں مگر وہ لوگوں کی نگاہ میں نہیں آتے، ان سے ہم بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان سے پہلے قسم کے گناہوں سے بچنا ہماری پیشہ ورانہ ذہنیت کے نتیجے میں ہو، ان کا تعلق خدا اور آخرت سے نہیں بلکہ اپنے پیشے سے ہو کہ اگر نماز روزہ وغیرہ چھوڑا گیا یا محرمات ظاہرہ کا ارتکاب کیا گیا تو ہمیں ملے ہوئے منصب تعلیم و فتویٰ اور امامت و خطابت وغیرہ ہم سے چھن جائیں گے۔ اس لیے صرف ان گناہوں سے بچنے کا ہم اہتمام کرتے ہیں جو ہمارے پیشے اور جبہ و دستار میں نہیں کھپتے، اور باطنی گناہ جن پر جبہ و دستار کا پردہ ڈالا جا سکتا ہے ہم نے ان کو شیر مادر سمجھ لیا ہے۔ آج ہماری تعلیم و تبلیغ جو بے اثر ہو کر رہ گئی ہے بلکہ فتنوں اور جھگڑوں کا ذریعہ بن گئی ہے، آج ہماری تعلیم و تبلیغ جو بے اثر ہو کر رہ گئی ہے بلکہ فتنوں اور جھگڑوں کا ذریعہ بن گئی ہے، اس کا واحد سبب ہماری یہ روش ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قوام امت تو علماء امت ہیں اور دین کی خدمت کرنے والے اصحاب علم ہیں اور اصحاب علم و تقوی ہیں، اگر ان کا تقوی بھی نمائشی ہو جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اصلاح کا جو راس المال ہے، جو سامان اصل ہے، وہی پھر بے قیمت ہو کر بے وقت ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے دین کے علمبردار طبقے کو اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنی اصلاح کی سب سے پہلے فکر کریں۔ آگے فرماتے ہیں کہ تجربہ شاہد ہے کہ دنیا میں صرف انہی علماء کی تعلیم و تبلیغ اور اصلاح و تربیت کے آثار باقی رہے جن کے قلوب تقوی اور خشیت الہی اور اخلاص سے لبریز تھے۔ پھر سے پڑھیے کہ تجربہ شاہد ہے کہ دنیا میں صرف انہی علماء کی تعلیم و تبلیغ اور اصلاح و تربیت کے آثار باقی رہے جن کے قلوب تقوی اور خشیت الہی اور اخلاص سے لبریز تھے، ورنہ بڑے بڑے محققین کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ ہم آپ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، حقیقی تقوی کا سوال کرتے ہیں اور عفت و پاک دامنی والی زندگی کا سوال کرتے ہیں اور غنا کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں غنائے نفس عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ الکرام۔ یہاں پر آج ہم جو ہے وہ مطالعے کو روکتے ہیں اور
پھر ذکر کر لیجئے، پھر انشاءاللہ سوال و جواب کے سلسلے کی طرف آئیں گے۔ استغفار کی تسبیح: استغفر اللہ ربی من کل ذنب توب استغفر اللہ کل ذنب استغفر اللہ ربی کل ذنب استغفر اللہ کل ذنب استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر کل ذنب استغفر اللہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر استغفر اللہ ربی بولے استغفر اللہ استغفر اللہ ربی درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی نبی اللہم صلی اللہم صلی علی نبی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی علی نبی علیہ وسلم علی نبی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی
اللهم صل اللهم صل وسلم على نبي اللهم صل وسلم اللهم صل على نبي على نبينا محمد اللهم صل على نبي على نبينا محمد. کچھ دیر آنکھیں بند کر کر دل پر توجہ کریں، تصور کریں میرا دل کہتا ہے اللہ، میرے دل میں ہوتا ہے اللہ. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك اللهم افتح مسامع. دل کے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک زبان دے دی ہے جو اللہ اللہ کرتی ہے. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحبن علينا مصائب الدنيا
ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والنية. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اس کے جو سوالات ہیں احمد و صلی علی رسول کریم اما بعد. پہلا سوال دجال سے متعلق ہے. کیا دجال کوئی خاص شخص ہوگا یا قومیت کا نشان ہوگا؟ اس کی سواری کے لیے گدھے کا تذکرہ آیا ہے. کیا یہ ایک عام گدھا ہوگا یا موجودہ سواریوں میں سے سواری کا نشان ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دجال ان بڑے فتنوں میں سے ہے جس سے باخبر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو جس فتنے سے باخبر کیا وہ ایک دجال کا فتنہ ہے. اور جان رکھو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. یہ جو دجال ہے اس کے بارے میں کئی اور باتیں بھی تفصیل کے ساتھ حدیث میں آئی ہیں. ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہوگا، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ گدھے پر بیٹھ کر نکلے گا. ما بین اذنیہ سبعون باعہ، مگر وہ گدھا ایسا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کے مابین جو فاصلہ ہے وہ 70 ہاتھ ہوگا. یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ غیر معمولی سواری ہے اس کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ نہ اس کو آج کی سواریوں پر قیاس کیا جا سکتا ہے، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عام گدھوں کی مانند کوئی گدھا ہے جو اس کی سواری ہے. جس طرح سے سارا کچھ ایک عجیب و غریب سا واقعہ ہے، تو یہ بھی اس میں سے ایک عجیب و غریب شے ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کی تعویل ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کسی خاص سواری سے اسے متعلق کر دیں، یا آج ہمارے مشاہدے میں جو چیزیں ہیں ان سے اسے متعلق کر محدود کر دیں. یہ خبر ہے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. باقی اس کی تفصیلات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم پر چھوڑتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، وہی بہتر جانتا. سوال ہے غیر مسلموں سے دوستی سے متعلق. کہا گیا ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ اگر وہ اچھی فطرت کے مالک ہوں اور اپنی کتاب پر عمل کرتے ہوں تو روز حشر ان کا کیا حکم ہو؟ دیکھیے مسلمانوں کو کیا رویہ ان سے رکھنا چاہیے، اس بارے میں یہ دوسری بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کا حکم کیا ہوگا، یہ تو بہت وضاحت کے ساتھ قرآن حکیم نے بتا دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ مسلمان تو وہی شخص ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور مسلمان ہی ہے جس کے لیے روز قیامت کا اچھا انجام ہے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پچھلی ساری نبوتوں کو یعنی ان کے پچھلی ساری امتوں کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا، اور بتلا دیا گیا کہ اب کامیابی کا راستہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے ہی کے ذریعے سے ہے. تو یہود و نصارہ کے دین کو منسوخ کر دیا گیا اور بتلا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے تبھی کامیاب ہوں گے. تو غیر مسلموں سے جو اہل کتاب ہیں ان کے لیے بھی، اور جو بقیہ غیر مسلم ہیں مشرکین، ان کا جو غلط طریقہ ہے اس کو ویسے ہی واضح کر دیا گیا. اہل کتاب میں بھی جو شرک درایا اس کے بعد پھر یہ بات بھی ان پر حجت تمام کرنے کے لیے کافی ہے کہ روز قیامت کی کامیابی تو ان لوگوں کے لیے جو موحد ہیں، اور ان لوگوں نے اپنے طریقوں کو طرح طرح سے شرک سے ملوث کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر کوئی شخص روز قیامت کامیاب نہیں ہو سکتا. تو روز محشر کا بیان زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ وہ صرف مسلمان جو صحیح الاعتقاد مسلمان ہیں انہی کے لیے کامیابی ہے. باقی افراد کے لیے جہنم کی وعید ہے اگر وہ اپنے اسی باطل عقیدے پہ اس دنیا سے جاتے ہیں. پھر مسلمانوں کو جو ہدایات دی گئی ہیں وہ بہت واضح ہیں کہ تم انہیں اپنا دوست نہیں بنا سکتے. سورہ مائدہ کی آیات میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. دیکھو اہل ایمان، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنایا کرو. بعضهم اولیاء، بعض یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم، جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی گانٹھے گا فإنہ منہم، تو وہ بھی انہی میں شمار کیا جائے گا.
یہاں سے واضح ہو گئی یہ بات کہ اہل ایمان کے لیے ولایت کا تعلق غیر مسلموں سے رکھنا جائز نہیں ہے۔ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ دلی دوستی کا تعلق غیر مسلموں سے رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ دلی دوستی کے علاوہ بھی اور بعض تعلق ہیں، جیسے مواسات کا تعلق ہے، کسی کو پریشان دیکھیں تو اس کی پریشانی میں مدد کی جائے اور جو ہے وہ اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا جائے، تو یہ بہرحال غیر مسلموں کے ساتھ بھی روا رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے معاملات کا تعلق ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہے، تو یہ جیسے مسلمانوں سے ہو سکتا ہے ایسے ہی غیر مسلموں سے بھی ہو سکتا ہے، سوائے ان غیر مسلموں کے کہ جو زندیق ہوا کرتے ہیں، جیسے قادیانیوں کا معاملہ ہے۔ قادیانی شریعت کی اصطلاح میں زندیق کہلاتے ہیں، اور زندیق وہ جو کہ اس طرح کے بددین ہیں کہ وہ کفار سے بھی زیادہ شدید ہیں، تو ان سے تو خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہوتی۔ پھر ایسے کفار کے جو معاند بھی ہیں، دشمن بھی ہیں مسلمانوں کے، اور برسر پیکار ہیں، لڑ رہے ہیں اور حالت جنگ میں ہیں مسلمانوں سے، تو ایسے حربی کافروں کو بھی ایسی چیز فروخت کرنا جو کہ مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بن جائے، مثال کے طور پہ ہتھیار فروخت کرنا، اسلحہ فروخت کرنا، یہ جائز نہیں ہوتا۔ ہاں ان سے ایسی تجارت کرنا جو کہ مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو، یہ جائز ہوا کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کفار سے، غیر مسلموں سے ولایت کا تعلق تو ہرگز نہیں ہو سکتا، یعنی دلی ہمدردی اور محبت کا تعلق۔ ہاں معاملات کا تعلق ہو سکتا ہے بعض شرائط کے ساتھ، اور اسی طرح مواسات یعنی ان کے ساتھ خیر خواہی کا تعلق، کہ ان کی اصلاح کی بھی فکر کی جائے، یعنی ان کو دین کی طرف بلانے کی، دعوت دینے کی بھی کوشش ہو اور اس کا اہتمام ہو، اور ساتھ ساتھ بظاہر حسن اخلاق وہ برت لیا جائے۔ یہ بظاہر حسن اخلاق جو ہے اس کی بھی ایک بہرحال حدود ہے۔ مثال کے طور پر جو اسلام کا کلمہ استقبال ہے، اور جس طرح سے السلام علیکم کہا جاتا ہے، یہ غیر مسلموں کو کہنا جائز نہیں ہے، مسلمانوں کے مابین ہی درست ہے۔ اسی طرح سے غیر مسلموں کو ان کے مذہبی تہواروں میں مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔ کرسمس آ جائے تو ان کو میری کرسمس کہنا، ہیپی کرسمس کہنا، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ان کے باطل عقیدے کی تائید ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ان کی جو غیر مسلموں کی اور مشرکین کی جو اعیاد ہیں، عیدیں ہیں، اس پہ بھی ان کو اس میں شریک ہونا، ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہونا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک حدود کے ساتھ مواسات، یعنی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ برت لینا، وہ جائز ہوتا ہے، جو کہ کہیے کہ ان کو دین کے قریب لانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ یہ عقیدہ حیات النبی کیا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور ان پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں؟ کیا ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے؟ جی دیکھیے، عقیدہ حیات النبی باریک معاملات میں سے اور مسائل میں سے ہے، اور یہ ہرگز شرک نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارکہ میں حیات ہیں، یہ ہرگز شرک نہیں ہے، بلکہ حیات النبی مسلمانوں کی اکثریت کا اور اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حیات خاص حاصل ہے، جو کہ اس دنیاوی حیات سے بھی بڑھ کر ہے، اور جیسا کہ قرآن حکیم اس بات کو بیان کرتا ہے، یعنی آسانی کے ساتھ سمجھنے میں یہ بات آسان ہے کہ جیسے قرآن حکیم اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جو شہداء ہیں ان کو بھی اللہ کی طرف سے ایک حیات دی گئی ہے، اور ان کو فرما دیا گیا کہ ان کو ہرگز مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ تو جس کے دین پر گواہی دیتے ہوئے جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ بھی زندگی پالیں، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کہیے کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کی زندگی ہے، اس کا کیا عالم ہوگا، وہ کس قدر جو ہے وہ حیات کہلانے کے لائق ہے۔ ایسی بات ہے کہ ان سے تو بدرجہ اولیٰ، کئی درجہ بہتر اور اعلیٰ حیات کے حامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ حدیث سے بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مٹی پر، زمین پر، اللہ نے اس بات کو حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے اجساد کو، جسموں کو خراب کرے یا چھوئے۔ تو انبیاء کرام اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اپنے قبروں میں موجود ہوتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے مشاہدہ کیا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے ہیں اور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے اپنے مشاغل بھی ذکر ہوئے اس طرح سے احادیث میں کہ وہ قبروں میں اپنے اعلیٰ مشاغل انجام دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح حدیث میں ذکر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی سلام پڑھتا ہے جا کر قبر مبارکہ پر، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو کہ زمین پر چکر لگاتے رہتے ہیں، اور جہاں کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو وہ لے جا کر آپ پر پیش کرتے ہیں۔
تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو کہ حیات النبی کے عقیدے کو مستحکم کرتی ہیں، اور یہ سمجھنا کہ یہ عقیدہ شرک ہے، یہ تو بہت ہی زیادتی اور ظلم کی بات ہے، ہرگز نہیں، بلکہ جمہور اہل السنہ والجماعہ کا یہی عقیدہ رہا ہے سلفاً و خلفاً۔ اگلا سوال ہے کہ آ، میرے دو بڑے بھائی ہیں اور دو جوان بہنیں ہیں۔ میرے دونوں بھائی باہر ملک میں اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح میری ایک بہن بھی، جبکہ میری دوسری بہن کو 2 سال پہلے طلاق ہو چکی ہے اور ان کے 2 لڑکے ہیں۔ میں تیسرا بھائی ہوں اور شادی شدہ ہوں، میرے بھی بچے ہیں۔ میرے والدین اور میری طلاق یافتہ بہن بھی میرے ساتھ رہتی ہیں۔ میرے والدین کئی عرصے سے دل کے عارضے مبتلا ہیں اور ان کی ہر وقت دیکھ بھال کرنا ضروری ہے، اور پچھلے 10 سالوں سے سوائے میرے اور میری فیملی کی کہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ میری فیملی کی تمام ضروریات بھی مجھے ہی پوری کرنی ہوتی ہیں۔ مجھے ملک سے باہر جانے کے بہت سے مواقع میسر آئے، لیکن میں نہ جا سکا کیونکہ مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں۔ ان وجوہات کی بنا پر میں اپنا مستقبل نہ بنا سکا، اور اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا میرے بڑے بھائیوں اور پر والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا ہر حال میں والدین کی خدمت کرنا میری ذمہ داری ہے؟ میری بہن بھی میری زیر کفالت ہے، مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بھائی، یہ جو آپ نے روداد لکھی ہے، اس میں یہ جملہ بڑا تکلیف دہ ہے کہ میں اپنا مستقبل نہ بنا سکا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ ہی نے اپنا مستقبل بنایا اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اپنے والدین کی خدمت کی۔ تو اصل مستقبل ایک بندہ مومن کا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اصل میں اس دنیا سے وابستہ نہیں ہے، وہ تو آخرت سے متعلق ہے۔ آج بہت یہ بات چلتی ہے کہ بھائی مستقبل بنانا، اپنا کیریئر بنانا اور اپنا فیوچر بنانا، تو بات یہ ہے کہ اصل فیوچر، الٹیمیٹ فیوچر اور اصل مستقبل اور اصل کیریئر بندہ مومن کا کیا ہے؟ وہ دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا گیا؟ کیا دنیا بنانے کے لیے بھیجا گیا؟ نہیں، وہ تو آخرت بنانے کے لیے بھیجا گیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہاں تو سارا فیوچر جو دنیا سے وابستہ ہے وہ تو اصل میں آزمائش ہے۔ وہ تو اس لیے تمہیں حیات و موت کے سلسلے سے جوڑا گیا کہ تمہیں آزما لیا جائے تم کیسا عمل کرتے ہو، آخرت بناتے ہو نہیں بناتے، اچھا عمل کرنے والے کون ہیں؟ تو آپ نے والدین کی خدمت کی، اپنی بے سہارا بہن کی کا سہارا بنے، اور یہاں اپنے ملک خدا داد پاکستان میں رہتے ہوئے، جو اس وقت پورے روئے ارضی پہ سب سے زیادہ دین پر عمل کرنے کے لیے بہتر ملک ہے، وہاں رہتے ہوئے آپ نے الحمدللہ اپنی دینی ذمہ داریاں اگر ادا کی، تو آپ نے اصل میں اپنی آخرت بنائی ہے۔ تو آپ اس سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اور دوسرا، باہر جانے سے کون سا رزق بڑھ جانا ہے؟ رزق تو وہی ملنا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اگر باہر جا کر 2 پیسے زیادہ مل بھی جائیں گے تو کس کاسٹ پر؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اپنے دین کو ضائع کر اپنے اولاد کے مستقبل کو اپنے اولاد کے دینی مستقبل کو داؤ پر لگا کر سوچنے کی بات ہے۔ تو صحیح طریقہ اور صحیح روش یہی ہے کہ اپنے ملک میں رہا جائے، خاص طور پر غیر مسلم اکثریتی ممالک جا کر اپنی زندگیاں اور اپنے بچوں کے دینی مستقبل کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اور مسلمان کے تو شایع نشان نہیں کہ وہ اس طرح سے دینی مواقعوں کو چھوڑ کر غیر دینی ماحول کو اختیار کر لے۔ اور فقہ نے لکھا ہے کہ کسی غیر مسلموں کے اکثریتی علاقے میں آدمی جائے تو کسی غرض سے جاتا ہے، عارضی قیام کرتا ہے وہاں پر، کسی غرض سے جاتا ہے، یا تو دین کی دعوت کے لیے جائے گا، یا کسی تعلیم کے لیے جائے گا تو واپس آ جائے گا تعلیم مکمل کر، اور اسی طرح جائے گا کسی تجارت کے لیے تو تجارت کر واپس آ جائے گا، اور جا کر وہاں مستقل سکونت اختیار کر لینا، اور مستقل جو ہے اپنے مستقبل کو غیر مسلم اکثریتی علاقے میں جہاں ماحول دین کا نہیں دستیاب، اور طرح طرح کے فتنے اور آزمائشیں وہاں موجود ہیں، اور پھر یہ جو نقل مکانی ہوتی ہے یہ تو اصل میں خالصتاً دنیا کمانے کے نقطہ نظر سے ہوتی ہے، دنیا بنانے کے نقطہ نظر سے ہوتی ہے۔ جو دنیا دارانہ نقل مکانی ہے اس کا نتیجہ دنیا کے علاوہ کیا برآمد ہونا ہے؟ تو الا ماشاء اللہ بعض لوگ ہیں جو اپنے دین و ایمان، اپنے بچوں کے حالت ایمان اور ان کی دینی تربیت کا اہتمام کر پاتے ہیں، ورنہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہمارے سامنے کئی مسائل آتے ہیں کہ وہ ان کی اولاد آگے مسلمان رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ بھی ان کو کہیے کہ اندیشے درپیش ہیں، اور ایسی کیفیات ہو گئیں کہ ان کی اولادوں نے جا کے وہاں غیر مسلموں سے شادیاں کر لیں اور اس طرح کے غلط راستے اور طریقے اختیار کر لیے۔ تو سوچنے کی بات ہے۔ باقی یہ کہ آپ کے بقیہ بھائیوں پر بھی والدین کی خدمت کی ذمہ داری ہے، مگر آپ اس کو ایک اعزاز سمجھتے ہوئے اور اپنے لیے ایک موقع جانتے ہوئے، غنیمت جانتے ہوئے کہ اپنے آخرت بنانے کا آپ کو ذریعہ ملا ہے، اسے غنیمت بنائیں۔ حدیث میں ذکر آتا ہے نا کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو گیا کہ جس کو اس کے والدین ملے اور اس کے باوجود وہ ان کی خدمت کر کر جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ تو آپ کو والدین ملے ہیں، اس پر شکر ادا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ان کی خدمت کر کر اپنی جنت بنانے کی کوشش کیجیے۔ اور یہ دنیا عارضی ہے بھائی، یہاں جتنا کچھ بھی مستقبل بنا لیا جائے وہ بہرحال یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ ہاں، یہ والدین کی خدمت ہے، اسی طرح سے پاکستان میں موجود دینی مواقع سے فائدہ اٹھا کر نیک صحبتوں کو، نیک مجالس کو اختیار کرنا اور اس کے نتیجے میں اپنی دینداری کو مستحکم سے مستحکم تر کرنا، یہ وہ کام ہے کہ جس کے ذریعے سے انشاءاللہ آخرت بنے گی۔ اگلا سوال جو ہے وہ قسطوں پر خریدی ہوئی چیز کی شرعی حیثیت کیا ہے جبکہ قسطوں میں اس کی قیمت اصل قیمت سے بڑھ جاتی ہے؟ تو بھائی جاننا چاہیے کہ یہ جو بیع بالتقسیط یا قسطوں کا کاروبار کہلاتا ہے، اس کو فقہاء نے جائز قرار دیا ہے، اور یہ چونکہ کثرت کے ساتھ لوگوں کی ضرورت پر مبنی ہے، اور تجارت میں اس طرح کی ضرورت اور اسی طرح عام ضروریات میں اس طرح کی حاجات موجود ہوتی ہیں، تو البتہ اس میں بعض فسادات جو پیدا ہو سکتے ہیں ان کی پیش بندی کرتے ہوئے بعض شرائط لگائی گئی ہیں کہ یہ شرائط اگر یہ قیود ان قیدوں کا خیال کر لیا جائے تو پھر قسطوں کا کاروبار جائز ہے۔ اور وہ بھی یعنی اور جب قسطوں کا کاروبار جائز ہے تو ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ جو فرق ہے، یعنی نقد پر چیز کا سستا ہونا اور ادھار پر چیز کا مہنگا ہونا، اس کے جواز پر بھی اجماع ہے۔ نقد، میں پھر سے دہراتا ہوں، نقد پر چیز کا سستا ہونا اور ادھار پر چیز کا مہنگا ہو جانا، اس کے جواز پر بھی اجماع ہے امت کا، یعنی علماء امت کا اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے۔ تو اور اجماع اپنی جگہ خود دلیل شرعی ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ وہ شرائط کیا ہیں۔ شرائط یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ثمن میں جہالت نہ ہو، یعنی یہ کہ یہ بات غیر واضح رہے کہ بھئی چیز کتنے کی ہے، رقم ہی متعین نہیں کی، یا یہ کہ بھئی یہ تجارت ادھار کی ہے یا نقد کی ہے یہی متعین نہیں کیا، یا یہ کہ کتنی قسطیں ہوں گی، اجل یعنی کب تک جا کر یہ قسطیں مکمل ہو جائیں گی، اس کو متعین، اس طرح کی کوئی جہالت سودے میں نہ ہو۔ جہالت سے مراد عدم واقفیت، جہالت سے مراد عدم تعین، یعنی مجہول چھوڑ دینا اس کا، ایسا نہ ہو، بلکہ یہ ساری چیزیں متعین ہو۔ یہ بھی متعین ہو کہ بھئی کتنی قسطیں ہیں، یہ بھی متعین ہو کہ رقم کتنی ہے، یہ بھی متعین ہو کہ اس کو جو ہے نا یعنی ادھار میں لیا جا رہا ہے، یعنی اس کی ساری باتیں جو اس کی صورتیں، کیا شے بیچی جا رہی ہے، کتنی میں بیچی جا رہی ہے، کتنی قسطوں پر بیچی جا رہی ہے، یہ سب کچھ متعین ہو جائے۔ اچھا، متعین ہو جانے کے بعد اب یہ متعین کرتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شے نقد پہ سستی تھی اور ادھار کرنے کی وجہ سے کچھ مہنگی کر دی دکاندار نے، تو صحیح ہے کر دی۔ اب اس موقع پر جو رقم طے ہو گئی ہے نا، یہ نہ تو قسطیں جلد ادا کرنے کی وجہ سے کم ہو سکتی ہے، اور نہ قسطیں تاخیر سے ادا کرنے کی وجہ سے بڑھائی جا سکتی، یہ شرط ہے۔ اگر کسی نے اس کی پیروی نہ کی اور اس کا خیال نہ رکھا تو پھر یہ کاروبار ناجائز ہو جائے گا۔ شرط کیا ہے کہ اب یا تو کسی نے جلدی، جس کو ڈسکاؤنٹنگ کہتے ہیں نا، یعنی پہلے جلد از جلد پیسے دے دیے اس نے تاریخ پوری ہونے سے پہلے، تو اب اس کو کوئی ڈسکاؤنٹ دیا جائے، یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ جتنی قیمت طے ہوئی تھی ادھار کی وہ پوری کی پوری ادا کرنی ہوگی، چاہے پہلے ہی پیسے کیوں نہ دے دیے جائیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس نے تاخیر کر دی، یعنی قسطیں وقت پر نہ دیں، تو کوئی مالی پینلٹی لگانا جائز نہیں ہوگا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے دن میں دیے تو اتنے اور اتنے دن میں دی تو اتنی، یہ جو شرط لگا دی جاتی یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اگر تاخیر بھی ہو جائے تب بھی رقم جو طے ہوئی تھی اتنی ہی ادا کرنی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں لی جا سکتی، اس سے زیادہ نہیں دی جا سکتی۔ اگلی بات یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ادھار دو طرفہ نہ ہو، یک طرفہ ہو۔ مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی اتنی میں شے آپ کے حوالے کروں گا اور آپ اس کی اتنی رقم مجھے دیں گے، پھر آپ جب اتنی مجھے حوالے کریں گے چیز تو پھر میں اتنی رقم دوں گا، نہیں۔ دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک شے ادھار ہوگی اور ایک نقد ہوگی، یعنی یا تو مبی جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ ادھار ہے تو رقم نقد ہوگی، اور سمن ادھار ہے تو مبی نقد ہوگا۔ دونوں میں سے کوئی ایک طرف کا ادھار ہوگا، دو طرفہ ادھار نہیں ہو سکتا۔ تو مثال کے طور پہ کسی نے کوئی موٹر بائک خریدنی ہے قسطوں پر، تو اب وہ موٹر بائک فوراً خریدنے والے کی ملکیت میں چلے جائے اور وہ اس کا وہ مالک بن جائے، اور اب یہ دکاندار جو ہے وہ اس پر کوئی اختیار نہ رکھتا ہو، اس بائک پر اس کے سارے مالکانہ حقوق اس نے حوالے کر دیے ہوں،
اب جو چیز باقی رہ گئی ہے ادھار کے طور پر وہ صرف اس موٹر بائک کی قیمت ہے، ثمن ہے جو خریدنے والے کے اوپر باقی رہ گیا، اب اس کو قسطیں بنا دیا گیا کہ بھئی اتنی قسطوں میں آپ ادا کریں گے، تو یہ پھر صورت درست ہو جائے گی اگر ان شرائط کا خیال کر لیا جائے، یعنی باہم مشروط نہ کیا جائے چیزوں کو اور علیحدہ علیحدہ ان کا خیال کر لیا جائے، تو پھر یہ بیع بالتقسیط یعنی قسطوں کا یہ کاروبار شریعت کی نگاہ میں جائز ہے، اس کو ناجائز کہنا عدم واقفیت ہے اور غلط بات ہے، اجماع کے خلاف بات ہے۔ اگلا سوال ہے کھیل کود سے متعلق کہ میں 5 وقت نماز ادا کرتا ہوں، دین کی تبلیغ کرتا ہوں، اسلام پر چلنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، فلموں، گانوں، ڈراموں اور ٹی وی سے بھی اجتناب کرتا ہوں، کام سے فراغت کے بعد اپنے آپ میں نشاط لانے کے لیے اور فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے گیمز کھیلتا ہوں جو کہ بد اخلاقی اور بے حیائی سے پاک ہوتے ہیں، تو کیا اس طرح کے کھیل کود میں کوئی حرج تو نہیں؟ جی، جس حساسیت کے ساتھ آپ نے الحمدللہ اس بات کا ذکر کیا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، بس یہ دیکھیں کہ گیم بھی ایسے ہوں جو کہ اپنی جگہ واقعتاً نشاط کا اور اسی طرح سے کہیے کہ چستی کا اور تندرستی کا ذریعہ بنے، نہ کہ ضیاع وقت والے گیم یا ایسی چیزیں جس میں کہ کفار سے مشابہت ہے۔ آج ہم مسلمانوں نے بدقسمتی سے اپنے لیے تفریح کے جو مواقع بنائے وہ بھی کفار سے سیکھ کر بنا لیے ہیں، تو کم از کم غیرت ایمانی کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہم ان چیزوں میں بھی کفار سے مشابہت نہ کریں اور ساتھ ساتھ اس میں جو لازمی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں ان سے اجتناب کریں، تو تفریح ایسی ہو جو کہ اپنی جگہ جائز حدود کے اندر ہو اور کوئی نہ کوئی نفع لاتی ہو، نفع سے مراد جسمانی صحت ہے اور اسی طرح سے نشاط طبعی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، پھر اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی بیوی اس پر رضامند نہ ہو، تو کیا بیوی کو رجوع کرنا ہوگا یا شریعت کی روح سے بیوی کے پاس رجوع کا اختیار نہیں ہے؟ دیکھیے اصل میں رجوع کا اختیار تو سارا کا سارا مرد کے پاس ہے، اور جیسے کہ طلاق دینے کا اختیار اس کے پاس ہے، قرآن حکیم کہتا ہے والذی بیدہ عقدۃ النکاح، وہ مرد کے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، تو وہ اگر چھوڑ دیتا ہے یعنی طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہوتی ہے، وہ رجوع کرتا ہے باندھتا ہے تو جب تک شریعت نے اس کو رجوع کا اختیار دیا ہے تو اس وقت تک رجوع اس کا کرنا جائز ہوتا ہے اور اسی کے پاس اختیار ہے، جب تک رجوع شرعاً جائز ہے، جیسے کہ پہلی طلاق کے بعد جائز ہوتا ہے، دوسری طلاق کے بعد جائز ہوتا ہے، تو جب تک اور جب تیسری دے دی جائے تو پھر رجوع کی گنجائش نہیں رہتی، تو جب تک رجوع جائز ہے اس وقت تک بیوی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انکار کرے، شوہر اگر زبان سے یہ کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا تو رجوع ہو جائے گا، بیوی کا انکار کرنا اس کے کوئی معنی نہیں ہے اور اس سے کوئی شرعی اثر واقع نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے یا تو وہ شہوت کے ساتھ بیوی کو چھو لے، اس سے بھی رجوع واقع ہو جاتا ہے، تو اب اس پر بھی بیوی انکار نہیں کر سکتی، ہاں البتہ اگر وہ طلاق بائنہ ہو چکی ہو یعنی عدت گزار لی گئی ہو تو اب تجدید نکاح ہوگا، تجدید نکاح کے موقع پر پھر دونوں کی رضامندی درکار ہوتی ہے، جب تک وہ عدت کے اندر ہے یعنی رجوع شرعاً جائز ہے اس موقع تک بیوی کو انکار کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ کیا اس حدیث کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم، اس حدیث میں جو بات بیان ہوئی ہے کیا اگر کسی کے دل میں کفر ہو لیکن عمل یا قول سے اس کا کفر ظاہر نہ ہو تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا؟ نہیں جناب، اس میں جو بخاری شریف کی روایت ہے اس میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ کفر سے متعلق نہیں ہے، وسوسے سے متعلق ہے، ان اللہ تجاوز لی عن امتی، اللہ سبحانہ و تعالی نے میری امت پر ہی رحم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رحم فرمایا کہ تجاوز فرما لیا یعنی معاف فرما دیا عن امتی میری امت سے، ما وسوست بھی صدورہا، جو اس وسوسے ان کے سینوں میں ہوتے ہیں یعنی ان کے دلوں میں وسوسے آتے ہیں، کب تک؟ ما لم تعمل، جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کریں، او تکلم، یا اس کو زبان پر نہ لائیں، تو یہ وسوسہ ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے شیطان کے معاملے کو وسوسے پر دائر کر دیا، یعنی شیطان زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ وسوسہ کر سکتا ہے، تو جب وہ وسوسہ کرتا ہے یعنی دل میں ایک بات پیدا کرتا ہے تو اس بات کو جب تک انسان اس پر عمل نہ کرے تو گناہ نہیں ہوتا، اور یہ عقائد سے متعلق نہیں ہے، اگر کسی نعوذ باللہ کسی کے دل میں کفر ہے یا نفاق ہے تو وہ کافر ہے اور منافق ہے، مگر
یہ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل میں تو کفر ہے اور جب تک وہ کفر کا اظہار نہ کرے تو وہ مسلمان رہے گا، نہیں، دل میں بھی ایمان ہونا ضروری ہے۔ باقی یہ روایت متعلق ہے وسوسوں سے، کہ کسی کے اگر نہ دل میں کوئی برا خیال آتا ہے، وسوسہ کفر آتا ہے، وسوسہ نفاق آتا ہے، یا وسوسہ فسق و فجور آتا ہے، تو جب تک وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی دل سے عمل نہیں کرتا یا اس سے اعضاء و جوارح سے عمل نہیں کرتا، اس وقت تک کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس پر حکم جاری نہیں ہوتا، اور جب تک وہ زبان پر نہیں لاتا اس بات کو تب تک اس کا کوئی یعنی مواخذہ نہیں ہے۔ تو دل میں وسوسہ آیا اور شیطان کے اس وسوسے پر انسان نے تعوذ پڑھ لیا، اس کو جھڑک دیا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی سوال یہ ہے کہ کیا وسوسے کے آنے سے انسان گناہ گار ہو جاتا ہے؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، وسوسے کے آنے سے کوئی شخص گناہ گار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اسے زبان پر نہ لائے یا اس پر عمل نہ کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے محفوظ فرمائے، نیک اعمال کی طرف لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں پر بات کو مکمل کرتے ہیں آج۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔